بنیادی طور پر اس جو رپورٹ آئی ہے یہ 186 پیجز کی رپورٹ کے اندر بنیادی طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رپورٹ حکومت پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر آئی ایم ایف نے تیار کی ہے، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جب سائن ہو رہا تھا تو حکومت پاکستان سے یہ زبردستی منوایا گیا، یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی کہ آپ یہ گورننس اور ڈائگنوسٹک اسسمنٹ قسم کی رپورٹ کروائیں گے۔ اب ذرا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کن ممالک میں یہ پہلے ہو چکی ہے۔ افریقہ کے کنٹریز کے اندر یہ رپورٹ ہو چکی ہے کہ 12 سے 13 ممالک ہے، چاڈ ہے، گنی ہے، سری لنکا ہے۔ سری لنکا اس لیے بھی حوالہ دینا ضروری ہے کہ سری لنکا ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ تو افریقہ یا سری لنکا جیسے ممالک کی رپورٹ کے بعد پاکستان جو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اس کو کی یہ گورننس اور کرپشن اسسمنٹ رپورٹ تیار ہوئی۔ اب اس میں جو بات نہیں بتائی جا رہی مجھے وہ کہنے دیں، اس کے بعد میں اس کی کنٹینٹ کے بارے میں آؤں گا۔ یہ رپورٹ 3 سے 4 ماہ اس کو روکا گیا، یا روکنے کی کوشش کی گئی، ڈیلے کیا گیا۔ جی، یہ رپورٹ بیسیکلی پہلے کہا گیا جولائی میں آئے گی، پھر کہا گیا اگست میں آئے گی، الٹیمیٹلی یہ رپورٹ جا کے ابھی نومبر میں ریلیز ہوئی ہے، یعنی 4 سے 5 ماہ تک حکومت پاکستان نے اس کو روکنے کا۔ اور یہ رپورٹ 240 سے 250 پیجز کے درمیان تھی۔ حکومت پاکستان نے ہر طرح کی لابینگ کر کے آئی ایم ایف کے ٹیکنیکل ٹیم کو کوشش کی، پہلے تو کوشش یہ کی کہ یہ رپورٹ آئے ہی نہ، لیکن آئی ایم ایف نے کیا کیا، اس کو پرائر ایکشن بنا دیا۔ پرائر ایکشن کا مطلب کیا ہے کہ اگلی جو قسط 8 دسمبر کو پاکستان کی اپروو ہونے والی ہے وہ اس ٹائم تک آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ کنسیڈر نہیں کرے گا جب تک یہ رپورٹ ریلیز نہیں ہوگی۔ تو یہ رپورٹ لنک تھی، کنڈیشن کر دی، کنڈیشن اس کے ساتھ کر دی، مشروط کر دی۔